عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں عشق دار ایونٹ کے طرف ہو سکے ہیں زمگا مدرسہ چرا کہنا دا سیکولر مدرسہ سزا سیکولر تبلیغیان سپہ صحابہ ٹھیک ہے اور پکی مسلمان جمعیت میں اسلام والے ٹھیک ہے یہ سب اس میں رہتے امن و امان کے ساتھ یار یہ مسائل نہ قبر میں پوچھے جائیں گے کہ سماع محتاط مانتے ہو یا نہیں مانتے پوچھا جائے گا بس وہاں مر ربوں کا من نبیوں کا اور ماں اور ہمارے استاد کہتے ایک چھوٹا سوال ہوگا کہ متمم تو نہیں تھے اگر متمم تھے تو سیدھا جہاں متمم طالب علم کو کہے گا موبائل نہ رکھو بدماش ہے اور متمم کا بیٹا جو ہے وی سی آر دیکھتا ٹھیک ہے ایسے ہی ہے تو یہ نہیں چاہیے باقی یہ مسائل جو ہے یہ فرائض میں نہیں جو کہتے سنتے ہیں ان کو سنتے ہیں جو کہتے نہیں سنتے ان کو کہتے نہیں سنتے ٹھیک ہے ارشاد توحید کے مردے نہیں سنتے تمہاری مردے سن لیتے اور یہ اکابرین میں یہ مسائل بالکل نہیں تھا یہ اب جب نہ مطالعہ ہے نہ تدریس نہ سمجھ اور فہم ہے فارغ ہے تو کچھ تو کریں گے ہماری طرف مثال ہندو ہمیشہ سودا تولتا ہے ہمیشہ ایک گا گیا سودا تول لیا دوسرا آیا سودا تول لیا جب گاہ بند ہو جاتا ہے تو اپنا سامان پلے میں ڈالتا ہے کہ یہ کتنا ہے کیونکہ وہ تم بھی وہ ہندو ہو اپنا سامان تولتے ہاں پھر وغیرہ کا سامان تو ایک تھا نا فضول مسائل کرے گا بس دونوں گنے چیزا سلے دیو بندے دے بس بے نور سمجھ ہو رہے تاسو که دا بریلیانو فساد وکت نو حیران بشی تاسو که دا شیعگان وکت نو حیران بشی تاسو دا لیدیس و خباست وکت حیران تاسو ایچی دا دیوبند جنت اشاق دا دا دیوبند دا لیدیس دا مرزایان دی دا بریلیان دی دا شیعگان دی بریلی چی کل بگڑو شنو شیعه کی او علیدیس چی کل بگڑو شنو مرزایی کی دیوبند مرزایی نم لره دی او دا شیعه نم دیکھا بس ہم دل توسے گئے بے خاص سپا صحابہ ٹھیک ہے او کدا غیر جیش محمدی ہے او کنا تبلیغیانی ہے کلهم جنتون کم زیدی وَأَمَّا تَوْقِيدُهُ یار احوال مسندنیہ کی شروع تھے نا احوال تو اما تعریفه بالعالمیت اما تعریفه بالاجمال
اما تعریفہ بالموصول، اما تعریفہ بالاشارہ، اما تنکیرہ، تھا یا نہیں تھا؟ تو کہتے ہیں اما توکیدہ، ارچی تاکید مسئلے کی ہے، فلتقریر، فلت اس کا معنی کیا ہے کہ مسند الیہ کی تاکید ہوتی ہے تقریر کی. تو اس میں دو احتمال ہے. خلخالی نے کہا کہ تقریر سے مراد تقریر مسند الیہ کی ہے، یعنی مسند الیہ کے بعد تاکید کا ذکر ہوتا ہے، واسطے تاکید کس کی؟ مسند الیہ کی. یہ رائے ہے علامہ تفتزانی. اور خلخالی کہتے ہیں کہ نا، مسند الیہ کی تاکید ہوگی للتقریر، یعنی واسطے تاکید حکم سے. تو علامہ نے تقریر سے مراد تاکید مسند الیہ کی لے لی، اور خلخالی نے تقریر سے مراد تاکید حکم کی لے لی. سنو، فلتقریر اے لتقریر المسند الیہ، جیسے جاءنی زیدون زیدون، تو زید اول مسند الیہ ہے، اور میں نے اس کے بعد تاکید زید ثانی کو ذکر کیا. یہ کیوں کیا؟ یہ تقریر حکم کے لیے یا تقریر مسند الیہ کے لیے؟ تقریر مسند الیہ کے لیے. کیوں؟ وجہ یہ کہ زید میں احتمال تھا کہ آپ لوگ کہتے تھے کہ زید تو کمانڈر چیف ہے، وہ نہیں آیا، زید سے مراد غلام زید کا ہے. تو یہاں احتمال مجاز کا تھا. جب مجاز کا تھا تو میں نے زید ثانی ذکر کیا کہ نہیں، بنفس نفیس آیا ہے، غلام نہیں آیا. تو یہاں جو احتمال مجاز کا تھا وہ زید ثانی نے اس کو رفع کیا. تو اس نے تاکید مسند الیہ کی کیا نہیں کہ زید کی شکل میں آئے تھے، غلام کی شکل میں نہیں آئے تھے. ایک تحقیق مفہومی ہی، یہ زید ثانی ثابت کرے گا مفہوم زید اول کا اور مصداق زید اول کا، یعنی جعلہ زید اول کا مقرر محقق ثابت کرے گا، بحیث لا یظن به، کہ زید اول پر گمان نہ کیا جائے غیر غلام کا. جاءنی زید زیدن اذا ظن المتکلم، جب متکلم خوف محسوس کرے غفلت سامی سے عن سماع لفظ المسند الیہ. متکلم کہتے ہیں شاید سامی نے زید نہیں سنا تھا تو زید ثانیاً کہتے ہیں، یا ڈرتا ہے کہ سامی حمل نہ کری زید کو علی مانا ہو، مانا غیر موزون پر جو غلام ہے. یہ توجیہ کس نے کی کہ تقریر سے مراد تقریر مسند الیہ کی؟ اللہ نے. اور خلخالی نے کیا کہا؟ حکم، یعنی مسند الیہ کی تاکید ہوگی تاکہ حکم کی تاکید آ جائے. وکیل المراد بھی، اور کہا گیا ہے کہ مراد تقریر سے تاکید حکم ہے، جس طرح انا عرفت، انا مبتدا، عرف فعل، تو فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ خبر ہے انا کے لیے. اس میں حکم کی تاکید ہے. کیوں؟ حکم نسبت کا نام ہے، اور نسبت جب مقرر ہو تو تاکید نسبت ہے، تو جب نسبت مقرر ہو تو حکم کی تاکید ہے. اب عرفہ کا ایک بار نسبت ہوا ہے تو کی طرف، اور پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر اس کا اسناد ہوا ہے کس کی طرف؟ انا کی طرف. تو تاکید حکم کی آگے. اویل مفہوم علیہ یا مسند الیہ کی، انا ساعت فی حاجتک وحدی، انا فعل، وحدی اس کے لیے تاکید، مؤکد اپنی تاکید سے مل کر مبتدا، سعی فعل، تو فاعل، فا جار، حاجت مضاف کا مضاف الیہ، مضاف الیہ مجرور، جاری مجرور متعلق ہے سعی کے، فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر خبر. اب یہ وحدی تاکید ہے انا کے لیے، اور اس سے مقصد کیا ہے؟ تاکید حکم کہ یہ کوشش جو ہے محقق ہے. یا انا ساعت فی حاجتک لا غیری، انا مؤکد، لا غیری اس کے لیے تاکید، مؤکد اپنی تاکید سے مل کر مبتدا، ساعت فی حاجتک کا خبر. اب لا غیری تاکید ہے انا کے لیے، اور اس میں تاکید شائع کی ہے. وفیہ نظر، وفیہ کہتے ہیں آپ نے تقریر حکم کے لیے دو مثالیں پیش کی. کیسے؟ اس سے انکار نہیں ہے کہ انا عرفت میں تاکید ہے. انا عرفت میں کیوں؟ ایک بار عرفت کا اسناد ہے تو کی طرف، اور پھر مجموعے کا اسناد ہے انا کی، تو تکراری نسبت ہے، تو تکراری حکم ہے، تو تاکید حکم ہے. اس سے انکار نہیں ہے. اور انا ساعت میں بھی ایک سعی کے اسناد تو کی طرف ہے، پھر مجموعہ کی نسبت ہے انا کی طرف، تو تکراری نسبت ہے، تو تکراری حکم ہے، تو تاکید حکم ہے. یہ میں مانتا ہوں، لیکن جناب یہاں تو تاکید مسند الیہ کی نہیں ہے. تاکید مسند الیہ تو انا ہے،
تو اس کی تاکید تو نہیں ہے، عرب تو اس کے لیے خبر. بات سمجھ، یہ معنی ہے لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ ذَاكِرِ الْمُصَلِّ بِشَيْءٍ. اور دوسرا یہ کہ تاکیدی مصلح لا یکون لتقریر الحکم، وہ تقریر حکم کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ تقریر حکم نام ہے تکرار نسبت، اور تاکیدی مصلح میں تکرار نسبت نہیں ہے. جاءنی زیدن زیدن، تو جاء فعل نون وقایہ متکلم کا مفعول، زید مؤکد، زید تاکید، مؤکد اپنی تاکید سے مل کر ایک فاعل، تو سعا ایک ہے، اور ایک فعل اور ایک فاعل میں دو نسبت ہے یا ایک ہے؟ ایک ہے. جب تکرار نسبت کا نہیں ہے تو تکرار حکم کا نہیں ہے، تو تاکید حکم کا کہاں ہے؟ حاصل یہ ہے کہ خلخالی نے جو تقریر سے مراد تقریر حکم لی تھی، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. وَسَيُصَرِّحُ الْمُصَنِّفُ بِهَذَا، اور مصنف اس پر تصریح بھی کرے گا کہ تاکیدی مصنف تقریر حکم کی لیے نہیں آتی. او دفع توہم التجوز، یا مصنف کی تاکید اس لیے ہوگی کہ مصنف میں احتمال مجاز کا ہوگا، تو احتمال مجاز کو باطل کرنے کے لیے ہم مصنف کی کیا کریں گے؟ تاکید. میں نے کہا جاءنی الامیر الامیر، تو یہ امیر ثانی تاکیدی لفظی امیر اول کی، یہ میں نے ذکر کیا واسطے دفع مجاز کی. میں نے کہا جاءنی الامیر، مجھے عالمی تبلیغ کا امیر آیا. اس نے کہا یار وہ تو جبرائیل کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، یہ کون ہے اس کے پھنسانے والا؟ ہو سکتا ہے کوئی چھیلا بیچا ہو لوٹے دے کر. میں نے کہا الامیر الامیر تمہارا امیر ہوگا، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، اپنا کام کرے گا. ٹھیک ہے. یا جاءنی الامیر نفسہ، یہ تاکید معنوی ہے الامیر کا. میں نے اس لیے کیا کہ اس امیر میں احتمال مجاز کا تھا کہ آپ نے کہا یار امیر تو جبرائیل کے ساتھ چلتا پھرتا ہے، اس کو کیا جانتا ہے، یہاں کوئی ویسی ایلچی آیا ہوگا. میں نے کہا نفس کے ساتھ آیا تھا. بات سمجھ میں آئی؟ اور دفع یا تاکید سے مقصد دفع ہوگا توہم مجاز کا. توہم مجاز کہ سامی توہم کری التکلم کی متکلم نے تکلم بالمجاز کیا، جس طرح قطع لسا الامیر الامیر، کاٹ دیا چور کا ہاتھ امیر نے امیر نے. تو امیر ثانی اس لیے ہے کہ امیر اول میں احتمال مجاز کا تھا کہ چور کا ہاتھ بادشاہ خود کاٹتا ہے یا جلاد کاٹتا ہے. تو میں نے الامیر یا الامیر نفسہ یا الامیر عینہ لئلا یتوہم، تاکہ وہم نہ کیا جائے کہ اسناد قطع ید کا الی الحمیر مجازنا، او انما القاطع بازد المانی، او ہاتھ کاٹنے والا جلاد تھا. میں نے کہا جلاد نہیں ہے، الامیر الامیر یا الامیر نفسہ عینہ. سنتے ہو؟ ہاں اتنا سمجھو کہ مختصر بانی اس طرف جائے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور اس طرف راون کی طرف جائے یا راون سے دور جا رہا ایسے یہ بھی سبب اور لدفع توہم السہوہ. اچھا، یا مصنف کی تاکید ہوگی واسطے دفع کرنے وہم غلطی کو. میں نے کہا جانی زیدن، بزرگ نے گمان کیا کہ اس نے تلفظ عمر کے ساتھ کرنا تھا، جانی عمرن کہنا تھا، غلطی سے زید اس کی زبان. تو میں نے کہا جانی زیدن زیدن، اگر اول غلطی ہے تو ثانی تو غلطی نہیں ہے. معلوم ہوا کہ میں نے غلطی نہیں کی بلکہ میں نے صحیح مصنف بتایا. جانی زیدن زیدن اللہ یتوہم، تاکہ توہم نہ کیا جائے کہ آنے والا تو عمر تھا جو غیر زید سے، وانما ذکر زید، اور زید کا ذکر کیا گیا علی سبیل الخطا، او لدفع توہم عدم شمول. مسند الیہ میں امکان تخصیص کا تھا، تو میں مصنف کی تاکید کلوں سے کروں گا تاکہ احتمال تخصیص کا ختم کروں کہ بعض افراد مصنف کی نہیں آئے تھے، کل آئے.
یا تاکہ دفع کرے توہم عدم عموم کا. جاءنی القوم كلهم جاء فعل نون وقایہ متکلم کا مفعول. القوم مؤکد كلهم تاکید یا اجمعون تاکید. مؤکد اپنی تاکید سے مل کر فاعل. اب یہاں قوم مسلح کی تاکید کلو سے ہے کیونکہ قوم میں احتمال تخصیص بھی بعض الافراد کا تھا تو میں نے احتمالی تخصیص کو ختم کیا کہ بعض طلبہ آئے تھے یا کلہم آئے تھے. لئلا یتوہم تاکہ توہم نے کیا جائے کہ بعض لوگ لم یجے الا انک لم تعتد بہم لیکن متکلم نے نہ آنے والوں کی پرواہ نہیں کی. یا یہ کہ آپ نے بنایا الفعل وہ مجیت جو صادر ہے بعض سے اس کو بنایا کل واقع من الکل صادر من الجمیع بنا اس پر کہ وہ ایک آدمی کے حکم ہے. میں نے کہا یہ تعویلات نہ کرو. کلہم واما بیانہ اس کا معنی کیا ہے؟ مصنف کہتے ہیں کبھی مصنلے کی بات عطفی بیان کا ذکر ہے. عطفی کیوں؟ تاکہ معلوم ہو جائے وضاحت مصنلے کا بھی اسم مختص کس کے ساتھ. وَمَا بَيَانُهُ اے تعقیب المصنلے مصنلے کی پیچھے لانا عطف بیان فلی ایضاحی ہی تاکہ وہ ایضاح وضاحت کرے مصنلے کا بھی اسم مختص بھی جس طرح قدم صدیق کا خالد قدم فعل صدیق کا مضاف لے مبین خالد عطف بیان مبین اپنے بیان سے مل کر فاعل. اب صدیق مسند ملے مسند لیکن اس میں وہاں میں نے کہا آپ کا دوست آیا تھا تو آپ کا دوست تو زرداری بھی ہے آپ کا دوست مشرف بھی ہے آپ کا دوست بش بھی ہے کبھی براہ راست ڈالر دے دیتے ہیں. میں نے کہا نہیں یہ خالد ابن ولید آیا یعنی آپ کو جہاد پہ لے جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب تم بتاؤ یہاں صدیق مبہم تھا خالد عطف بیان نے اس کا ایجاد کیا اور خالد اس کے ساتھ مختص تھا. صدیق تو مختص نہیں ہے لیکن خالد بس مصنف نے یہاں کہا فلی ایضاحی عطف بیان وضاحت کرے گا مصنلے کا. بظاہر سے وہ ہم پیدا ہوگا کہ جو عطف بیان ہے وہ اوضاح ہوگا اور جو مصنلے ہے وہ ہم ہوگا. کہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اوضاح ہو سکتا ہے کہ ایضاح حاصل ہو دونوں کی اجتماع سے. اس لیے فرماتے ہیں ولا یلزم لازم نہیں ہے ان یکون ثانی کے عطف بیان اوضاح ہو بلکہ جائز ہے ان یحصل الایضاح کہ ایضاح حاصل ہو من استماعهما مصنلے عطف بیان دونوں سے. ٹھیک ہے. دوسرا وہم اس نے کہا بھی اسم مختصر بھی کہتے یہ بھی ضروری نہیں ہے کبھی عطف بیان مختص بالمصنلہ نہیں ہے بلکہ عام ہوتا ہے. وقد یکون اور کبھی عطف بیان بغیر اسم یختص بھی ہے جس طرح والمؤمن العائزات الطیر یمسحها یم رکبان مکہ بین العیر والصلم. متنبی کہتے ہیں کہ والمؤمن قسم خدا کی جو امان دینے والا ہے العائزات ان کو جو حرم کی پناہ لینے والے ہیں. وہ حرم کی پناہ لینے والے کون ہیں؟ الطیر پرندے. تو یہ طیر عائزات کا تو بیان ہے اور طیر حرم والے پرندوں کے ساتھ خاص ہے یہ یہاں بھی بس. تو عائزات جو ہے یہ مبین ہے اور الطیر عطف بیان ہے اور طیر مختص نہیں ہے عائزات کے ساتھ. عائزات وہ پرندے ہیں جو حرم میں رہتے ہیں اور طیر ان کے ساتھ خاص ہے یا عجمی پرندوں پرندوں. یہ مثال مصنلے کا نہیں ہے یہ مثال اس کا ہے کہ عطف بیان ضروری نہیں ہے کہ اس میں مختص ہو بلکہ خود کہتے ہیں فإن الطیر طیر عطف بیان عائزات کے لیے مع انہ طیر اس میں مختص نہیں ہے بہا عائزات کے ساتھ کیونکہ عائزات وہ پرندے ہیں جو حرم کی پناہ لیتے. وقد یجیء لغیر الایضاح. چلو مصنف نے ایضاحی ہی سے جو وہم تھا اس کو رد کیا اور بیس میں مختصن سے جو وہم تھا اس کو رد کیا. اب تیسرا اس نے کہا ایضاحی اس سے یہ معلوم ہوتا تھا وہم ہوتا تھا کہ عطف بیان کا مقصد ایضاح ہے. کہتے یہ بھی غلط ہے ایضاح کے علاوہ بھی عطف بیان کے مقاصد ہے. وقد یجیء عطف البیان اور کبھی عطف بیان آتا ہے لغیر الایضاح کما فی قولی تعالی جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. جعل فعل اللہ فاعل
الکعبہ مفعول اول، الکعبہ مبین، البیت الحرام اس کی لیے پہ بیان، مبین اپنے بیان سے مل کر مفعول اول ہے، جعلک قیاما للناس مفعول ثانی ہے۔ اب مولی صاحب یہ البیت الحرام عطف بیان ہے کعبے کا، اور کعبہ میں ابہام ہے نہیں ہے، تو بیت الحرام ایذا نہیں کرتا، یہ صرف احترام کی ہے۔ تو یہاں بیت الحرام عطف بیان ہے کعبے کا، اور کعبے کا ایذا نہیں کرتا کیونکہ ایذا فرع ہے ابہام کا، اور بیت الحرام سے تو کعبہ زیادہ مشہور۔ خود کہتے ہیں ظہر صاحب الکشاف، لنگڑی نے ذکر کیا ہے کہ ان البیت الحرام، بیت الحرام کا لفظ یہ عطف بیان ہے کعبۃ کا، جی ابھی ہی لایا گیا ہے ایذا کے لیے یا للمدح، لا للایذا، کما یجیء صفۃ لذالک، جس طرح صفت مدح کے لیے آتا۔ وَأَمَّا الْإِبْدَالُ مِنْهَا، وَأَمَّا بابو ہدایت ختم ہو جائے اس میں انشاءاللہ 4 اور رکھتے ہیں، 4 5 20 دن کے بعد